نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم اور توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی تمہید ایمان۔ اس میں اسی آیت کریمہ کی تفصیل آپ نے بیان کی اور مسلمانوں سے جو درخواست کی اس آیت کے ضمن میں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو بڑے غور سے سنیے آپ کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسان کے لیے ایمان اور رسول اللہ کی ادب اور تعظیم کتنا ضروری ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں اس کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، گویا کہ یہ سمجھیے کہ آپ سے کلام کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پیارے بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو اور آپ کے صدقے میں اس ناچیز کثیر السیئات کو دین حق پر قائم رکھے اور اپنے حبیب محمد رسول اللہ کی سچی محبت دل میں سچی عظمت دے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ کرے، آمین یا ارحم الراحمین۔ آپ فرماتے ہیں تمہارا رب فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے نبی بے شک ہم نے تمہیں بھیجا گواہ اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ آپ فرماتے مسلمانوں دیکھو، دین اسلام بھیجنے، قرآن مجید اتارنے کا مقصود ہی تمہارے مولا و تبارک و تعالیٰ کا تمہیں تین باتیں بتانا ہے۔ نمبر ایک کہ لوگ اللہ و رسول پر ایمان لائیں، نمبر دو رسول اللہ کی تعظیم کریں، نمبر تین اللہ کی عبادت میں رہیں۔ اب آپ دیکھیں وہ کیسے دین اسلام سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے دین اسلام بھیجنے اور قرآن مجید اتارنے کا مقصود جو ہے وہ تین باتیں بتائیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں ان تینوں جلیل باتوں کی جمیل ترتیب دیکھو۔ سب سے پہلے ایمان کو فرمایا اور سب میں پیچھے اپنی عبادت کو اور بیچ میں اپنے پیارے حبیب کی تعظیم کو، اس لیے کہ بغیر ایمان تعظیم کوئی کارآمد نہیں۔ آپ فرماتے بہت سے عیسائی ایسے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم اور حضور پر جو بہت سے کمینے کافر جو اعتراضات کرتے ہیں، فرمایا کہ بہت سے عیسائی حضور پر سے وہ اعتراضات دور کرنے میں انہوں نے کتابیں تصنیفیں کی، لیکچر دیے، مگر یہی عیسائی ایمان نہ لائے۔ تو کچھ مفید نہ ہوا کہ ان کا یہ تصنیفیں کرنا اور لیکچر دینا، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ ظاہری تعظیم ہوئی۔ دل میں اگر ان کے حضور کی سچی عظمت ہوتی تو فرماتے ہیں کہ یہ عیسائی ضرور ایمان لاتے حضور پر۔ اور پھر فرماتے ہیں پھر جب تک حضور کی سچی تعظیم دل میں نہ ہو پھر ساری عمر فرماتے عبادت الہی میں گزار دے، ساری کی ساری بیکار و مردود ہے۔ بہت سے جوگیوں کو دیکھ لو، راہبوں کو دیکھ لو، جنہوں نے دنیا ترک کر کے وہ ساری سب چیزوں کو چھوڑ کر فرماتے ہیں وہ اپنے طور پر ذکر و عبادت میں ساری عمر کاٹ دیتے ہیں، بلکہ ان میں سے تو بعض وہ ہیں کہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ کی ذکر سیکھتے اور ضربیں لگاتے ہیں، مگر از انجا کہ محمد الرسول اللہ کی تعظیم ان کے دل میں نہیں۔ تو فرمایا کہ ان کی ساری زندگی یہ لا الہ الا اللہ کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، فرماتے ہیں اصلاً قابل قبول بارگاہ الہی نے نہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایسوں کے لیے ہی تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے۔ اب دیکھیے قرآن پر کیسی نظر ہے، فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ جو کچھ اعمال انہوں نے کیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے سب برباد کر دیے۔ ایسوں ہی کے لیے اللہ فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ،
عمل کرے، مشقتیں بھریں، اور بدلہ کیا ہوگا کہ یہ کہ بھڑکتی ہوئی آگ میں بیٹھیں گے، والعیاذ باللہ، یعنی اللہ کی پناہ۔ آپ کہتے ہیں مسلمانوں کہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم مدار ایمان، مدار نجات، مدار قبول اعمال ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہو ضرور ہوئی۔ اور فرماتے ہیں سنو تمہارا رب تم سے کیا کہتا ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی تم فرما دو اے لوگو تمہارے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، تمہاری کمائی کے مال اور وہ سوداگری کہ جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہے، تمہاری پسند کے مکان، ان میں سے کوئی بھی چیز اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں کوشش کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار رکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب اتارے، اور اللہ بے حکموں کو راہ نہیں دیتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جسے دنیا میں کوئی معزز، کوئی عزیز، کوئی مال، کوئی چیز اگر اسے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو تو سن لے وہ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے، اسے اللہ اپنی طرف کبھی راہ نہ دے گا، اسے عذاب الہی میں کا انتظار میں رہنا چاہیے۔ والعیاذ باللہ، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اب دیکھیے آگے کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مسلمان نہ ہوگا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد، سب آدمیوں سے زیادہ پیارا نہ ہو۔ فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس نے تو یہ بات صاف فرما دی کہ جو حضور سے زیادہ کسی کو عزیز رکھے ہرگز مسلمان نہیں۔ مسلمانوں کہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان سے زیادہ محبوب رکھنا مدار ایمان، مدار نجات ہوا یا نہیں؟ کہو ہوا، ضرور ہوا۔ یہاں تو اب دیکھیے آگے بڑی زبردست بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں یہاں تک تو سارے کلمہ کو خوشی خوشی قبول کر لیں گے، ہاں ہاں ہمارے دل میں محمد الرسول اللہ کی عظیم عظمت ہے، ہاں ہاں ماں باپ اولاد سارے جہاں سے ہمیں حضور کی محبت ہے۔ اب کہتے ہیں لوگ یہ تو کہہ لیں گے، اب آگے سنیے، کہتے ہیں خدا ایسا ہی کرے۔ پھر کہتے ہیں ذرا کان لگا کر سنو اپنے رب کا ارشاد، یہاں تک تم نے کہہ دیا کہ ہمیں حضور کی محبت ہے، حضور کی عظیم عظمت ہمارے دل میں ہے، اب کہتے ہیں تمہارا رب تمہیں آگے کیا کہتا ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنا کہہ لینے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی کوئی آزمائش نہ ہوگی۔ آپ کہتے ہیں یہ آیت مسلمانوں کو ہوشیار کر رہی ہے، دیکھو کوئی کلمہ کوئی اور زبانی ادعائے مسلمانی پر تمہارا چھٹکارا نہ ہوگا، ہاں ہاں سنتے ہو تم آزمائے جاؤ گے، آزمائش میں پورے نکلے تو مسلمان ٹھہرو گے۔ ہر شے کی آزمائش میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ جو باتیں اس کے واقعی حقیقی ہونے کو درکار ہیں وہ اس شخص میں ہے یا نہیں۔ ابھی قرآن و حدیث ارشاد فرما چکے کہ ایمان کے حقیقی اور واقعی ہونے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں کہ محمد الرسول اللہ کی تعظیم اور محمد الرسول اللہ کی محبت تمام جہان پر مقدم تقدیم۔ تو اس آزمائش کا یہ طریقہ ہے کہ اب دیکھیے اب جو بات سمجھانا چاہتے ہیں اس آیت کے ضمن میں، اب غور سے سنیے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ اس آزمائش کا یعنی جو اللہ کی طرف سے تمہیں آزمائش ہوگی تمہاری، تو فرمایا تم کو جن لوگوں سے کیسی ہی تعظیم، کتنی ہی عقیدت، کتنی ہی دوستی، کیسی ہی محبت کا علاقہ ہو، جیسے تمہارے باپ، تمہارے استاد، تمہارے پیر، تمہارے بھائی،
تمہارے احباب، تمہارے اصحاب، تمہارے مولوی، تمہارے حافظ، تمہارے مفتی، تمہارے واعظ، کسے باشد اور بھی جو بھی ہوں، کہتے ہیں اگر وہ رسول اللہ کی شان اقدس میں گستاخی کریں، یہ ساروں کا بتا دیا، یعنی سارے رشتے گنوا دیے جن سے ہو سکتی ہے انسان کو محبت۔ فرمایا ان میں سے کوئی ایک بھی اگر ادنا سی بھی گستاخی کرے تو اصلاً تمہارے قلب میں ان کی عظمت، ان کی محبت اور نام و نشان تمہارے دل میں نہیں ہو، پھر فوراً ان سے الگ ہو جاؤ، دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر ان کو پھینک دو، ان کی صورت، ان کے نام سے بھی نفرت کھاؤ، پھر نہ تم اپنے رشتے، علاقے، دوستی، الفت کا پاس کرو، نہ اس کی مولویت کا، نہ اس کی شیخیت کا، نہ اس کی بزرگی کا، نہ فضیلت کو خطرے میں لاؤ۔ آخر میں یہ جو کچھ تھا محمد رسول اللہ کی غلامی ہی کی بنا پر تھا، جب یہ شخص ان کی شان میں گستاخی ہوا تو پھر تمہیں اس سے کیا علاقہ رہا؟ اس کے جبے، اس کے امامے پر نہ جانا۔ فرمایا اس کے جبے امامے پر کیا جائیں؟ بہت سے یہودی جبے نہیں پہنتے، امامے نہیں باندھتے، اس کے نام علم و ظاہری فضل کو لے کر ہم کیا کریں گے؟ فرمایا بہت سے پادری ہیں، بکثرت فلسفی ہیں، بڑے بڑے علوم جاننے والے، نہیں جانتے علم کو۔ اگر یہ نہیں کہ بلکہ محمد الرسول اللہ کے مقابل تم نے ان کی بات بنانا چاہیے جن کا نام لیا، اس نے حضور سے گستاخی کی اور تو نے اس سے دوستی نبھانا چاہیے، یا اسے ہر برے سے بدتر نہ جانا، یا اسے برا کہنے پر تجھے برا لگ گیا کہ اسے برا کیوں کہہ رہے ہیں، یا اسی قدر کہ تم نے اس امر میں بے پناہی، بے پرواہی منائی، یا تمہارے دل میں اس کی طرف سے سخت نفرت نہ آئی، بس کر لی تو کیا ہو گیا؟ فرمایا تمہارے دل میں اس کے لیے نفرت نہ آئی تو للہ اب تم ہی انصاف کر لو کہ تم ایمان کے امتحان میں کہاں پاس ہوئے۔ قرآن و حدیث نے جس پر حصول ایمان کا مدار رکھا تھا اس سے تم کتنے دور نکل گئے۔ مسلمانوں کیا جس کے دل میں محمد الرسول اللہ کی تعظیم ہوگی وہ ان کے بدگوئی کی وقت کر سکے گا؟ اگرچہ اس کا پیر ہو، استاد ہو، اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، کیا جسے محمد الرسول اللہ تمام جہان سے پیارے ہو وہ ان کے گستاخ سے فوراً سخت شدید نفرت نہ کرے گا؟ اگرچہ اس کا دوست ہو یا بھائی ہو یا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ للہ اپنے حال پر رحم کرو، اپنے رب کی بات سنو، دیکھو وہ تمہیں کیا اپنی رحمت کی طرف تمہیں بلاتا ہے، دیکھو تمہارا رب کیا فرماتا ہے۔ یہ والی آخری آیت اعلیٰ حضرت نے قرآن کی کوٹ کی اور کتنا زبردست بات سمجھائی۔ آپ فرماتے ہیں دیکھو تمہارا رب تمہیں رحمت کی طرف کیسے بلاتا ہے، کیا فرماتا ہے تمہارا رب؟ فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ فرمایا کہ تو نہ پائے گا انہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور قیامت کے، پر کہ ان کے دل میں ایسوں کی محبت آ جائے جنہوں نے خدا اور رسول کی مخالفت چاہے وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا اور اپنی طرف سے روح سے ان کی مدد فرمائی۔ ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور انہیں باغوں میں لے جائے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے ان میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔ اولئک حزب اللہ، یہی لوگ اللہ والے ہیں۔ اللہ سنتا ہے، ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ والے ہی مراد کو پہنچے۔ آپ کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں صاف فرما دیا کہ جو اللہ رسول کی جناب میں گستاخی کرے مسلمان اس سے دوستی نہ کرے گا، مگر جس کا سری مفاد ہوگا وہ اس سے دوستی کرے گا تو وہ مسلمان نہ ہوگا۔ پھر اس حکم کا قطعاً عام ہونا بالتصریح ارشاد فرمایا کہ باپ، بیٹے، بھائی
عزیز سب کو گنا، کوئی کیسا ہی تمہارے زعم میں معظم یا کیسا ہی بالطبع محبوب ہو، ایمان ہے تو گستاخی کے بعد اس سے محبت نہیں رکھ سکتے، اس کی وقت نہیں مان سکتے، ورنہ مسلمان نہ رہو گے۔ اور فرمایا مولا سبحانہ و تعالیٰ کا اتنا فرمانا ہی مسلمان کے لیے بس تھا، مگر وہ دیکھو کہ تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا، اپنی عظیم نعمتوں کا لالچ دلاتا ہے۔ اگر اللہ و رسول کی عظمت کے آگے تم نے کسی کا پاس نہ کیا، کسی سے علاقہ نہ رکھا، تو سنو تمہیں کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ 7 فائدے حاصل ہوں گے۔ نمبر 1 کہ اگر تم نے ان کو نکال دیا کیونکہ یہ گستاخ ہیں، اور تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمت کا پاس رکھا، تمہیں رب 7 نعمتوں سے نوازے گا۔ نمبر 1 سب سے پہلے ایمان اللہ تمہارے دلوں میں نقش کر دے گا۔ یہ ایمان جم گیا تمہارے دل میں تو فرمایا اس سے انشاءاللہ حسن خاتمہ کی بشارت جلیلہ ہے، اور اللہ کا لکھا ہوا پھر مٹتا نہیں۔ نمبر 2 اللہ تمہاری جبریل امین سے مدد فرمائے گا۔ نمبر 3 تمہیں ہمیشگی کی جنتوں میں لے جائے گا کہ جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ نمبر 4 تم خدا کے گروہ والے کہلاؤ گے، یعنی خدا والے کہلاؤ گے۔ نمبر 5 منہ مانگی مرادیں پاؤ گے، بلکہ امید و خیال و گمان سے بھی کروڑوں درجے تمہیں زیادہ اللہ دے گا۔ نمبر 6 سب سے زیادہ یہ کہ اللہ تم سے راضی ہوگا۔ نمبر 7 یہ کہ فرماتا ہے کہ میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی۔ بندے کے لیے اس سے زیادہ کیا نعمت زائد ہو سکتی ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو۔ لیکن دیکھو تو صحیح کہ انتہائی بندہ نوازی اللہ کی طرف سے، وہ فرماتا ہے اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ آخر میں یہ بات کہہ کے اعلیٰ حضرت بات ختم کرتے ہیں، مسلمانوں خدا لگتی کہنا کہ اگر کروڑوں جانیں رکھتا ہو، وہ سب کی سب ان عظیم 7 دولتوں پر نثار کر دے تو واللہ کہ یہ مفت میں تمہیں مل جائیں گی۔ پھر کوئی بھی ہو اس سے علاقہ تعظیم و محبت یکلک ختم کر دینا کتنی بڑی بات ہے کہ جس پر اللہ کی ان بے بہا نعمتوں کا اللہ اس سے وعدہ فرما رہا ہے، اور اس کا وعدہ جو ہے وہ یقیناً سچا ہے۔ کتنی پیاری بات آپ نے دیکھی ہے کہ حضور کے ادب میں، یعنی ایمان کا جو جان ہے وہ سب ہمیں اس آپ نے خط میں سمجھا دیا۔ اب بھی اگر آپ اس کو غور سے پڑھنا چاہیں تو آپ کتاب خرید سکتے ہیں، تمہید ایمان، یہ ضرور پڑھیے، اس کو سوچ سوچ کے پڑھیے۔ اور اتنا سا مختصر سا رسالہ ہے، اسی کا میں نے خلاصہ جو تفسیر قرآن میں لکھا ہوا تھا میں نے آسان کر کے کوشش کی آپ کے سامنے عرض کرنے کی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب کی محبت میں سچا فرمائے، ہمارے دلوں میں سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی عظمت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما، ایمان کی قدر عطا فرما، ایمان کی قدر عطا فرما، ایمان و عافیت والی زندگی، ایمان و عافیت والی موت نصیب فرما۔ ہمارے اندر جتنی خرابیاں برائیاں ہیں دور فرما۔ آج جو ہم نے تیرے محبوب کے عاشق رسول ولی کامل کے زبان سے مولا کریم ایمان کی حقیقت کو سنا، اے اللہ ایسا ہی ہمیں ایمان کامل نصیب فرما۔ کہ اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں درس قرآن کی برکت سے سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔